الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة محترم حاضرین جمعہ بزرگان ملت نوجوانان اسلام پردہ نشین خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی حمد و ثنا اور رب العالمین کی ہدایت و سزاوار ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق وہی اور ساری کائنات کا نظام اکیلے تنے تنہا چلا رہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج ہم تک مذہبی اسلام پہنچا اور آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عالم حیات اس مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھے گا محترم حاضرین آج کے اس خطبے کا عنوان ہے ماہ رمضان میں اپنی اصلاح کیسے کریں محترم حاضرین میں اور آپ جانتے ہیں ہم انشاءاللہ عنقریب ایک ایسے مبارک مہینے میں ہم قدم رکھنے والے ہیں جو بے انتہا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیتا ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کو پسند کرنے والے، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ، اور برائی کو چاہنے والے اپنی برائی سے رک جا۔ یہ اعلان رمضان کے ہر 3 دن میں اعلان کیا جاتا ہے، یعنی یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا، یہ مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ رحمتیں ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر پوری طرح لگائے اور اس کے اندر جو ہے برابر ہم یہ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کرنے کا مکمل ماحول بنا دیا جاتا ہے، جنت کی نمائش لگائی جاتی ہے، انسان کو بہکانے والے شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، اور مسلسل نیکی کی ترغیب دی جاتی ہے، اور گناہوں سے پاک رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جو ایسا مبارک جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کی ہم اصلاح کریں، اپنے آپ کو ہم بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے اس مہینے کے اندر ہم واقعی اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ سال کی 11 مہینے جو گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبا کر ہم نے اللہ سے بہت دور ہم ہو گئے، تو یہ مہینہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے اندر ہمیں بھرپوری کوشش کرنی ہے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو ہم بدلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، چاہے وہ اخلاق میں ہو، چاہے وہ کردار میں ہو، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، یعنی اپنے اندر ہو، یعنی ہر قسم کی تبدیلی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اس طرح ہم رمضان میں رہتے ہوئے، اس مہینے کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر طرح کی پابندی کرتے ہیں، صرف ایک مہینے کی بات نہیں ہے، یہ مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ زندگی پر ہمیں کیسے رہنا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ذرا ہم آگے بڑھے، رمضان میں ہم اپنے آپ کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز اپنی نیتوں کے اندر، اپنی نیتوں کی اصلاح میں کرنا ہے۔ کسی بھی نیک عمل کی بجا آوری کے لیے، کسی بھی نیک کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کے لیے ہماری نیت اچھی ہو، کیونکہ عمل کرنے والے کی نیت جس قدر صاف خالص ہوگی اور اس میں دنیا کی خواہش، حرص، تکبر، حسد، بغض، کینہ، یہ طمع، یہ لالچ سے نکل کر اخلاص کی دولت نصیب ہوگی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بغیر حساب و کتاب بے شمار اجر و ثواب اور لوگوں کے ہاں عزت کا مقام ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اللہ کے نبی نے فرمایا فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ہی پھل ملے گا۔ پھر جس شخص نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے وطن چھوڑا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی نے واضح طور پر بتا دیا کہ آدمی کی نیت جیسی ہوتی ہے اس کا نتیجہ بھی اس کو ایسے ہی ملے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے
تو سب سے پہلے اس رمضان کے مہینے کے اندر ہمیں داخل ہونے کے بعد ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کے بعد اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نیتیں اچھی ہوں. ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں، ہماری جو عبادتیں ہوں گی، چاہے وہ صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کی نیکیاں ہوں، ہم اپنے نیکیوں کے اندر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، للہ اللہ کے لیے کرنا مقصود ہو. دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، دنیا والوں کے نگاہ میں جو ہے مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارا ہر کام اچھی نیت پر ہونی چاہیے تاکہ اللہ کے ہاں مقبول ہو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں. ہمارا ہر کام اچھی نیت پر ہونی چاہیے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اگر ہمارا ارادہ دوسروں کو دکھانا مقصود ہو، دوسروں کے دل میں جو ہے مقام حاصل کرنا اگر ہوگا، یہ عبادت ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. اسی طرح یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو ہم غنیمت جانیں. یہ بہت ہی بہترین ایام ہے، ایک بہت بہترین وقت ہے جو ہمیں نیکیوں میں گزارنے کا، نیکیوں میں رہنے کا، نیکی کے موسم میں جو ہے نا ہمیں رہنے کا ایک سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا. دیکھیے کتنے ایسے لوگ آج دنیا سے چل بسے جنہوں نے ارادے کیے، تمنائیں کی، آرزویں کی، سمجھے، یہ سوچا انہوں نے انشاءاللہ آئندہ رمضان کے اندر ہم بھرپور عبادتیں کریں گے، اللہ کو راضی ہم کریں گے، یہ رمضان کا مہینہ ہم زندگی میں پائیں گے. لیکن یہ تمنا، یہ خواہش، یہ آرزو ایسے ہی نہیں ہوئی، لیکن ان کی زندگی کو رمضان نصیب نہ ہوا. آج ہمیں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، یہ ہم داخل ہونے والے ہیں، تو اس وقت کو ہم غنیمت جانیں. ماہ رمضان اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایک ایک منٹ کو غنیمت جانیں. اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ ہمیں جس کی قدر کرنی چاہیے. یہ نیکیوں کا بہار، یہ نیکیوں کا موسم پھر دوبارہ ہمیں اپنی زندگی میں آئے گا، ہم حاصل کریں گے نہیں معلوم ہے. تو اللہ جب دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا ہے، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک اس کی جو ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے. ایک ایک پل کی اپنا نظام الاوقات مرتب کریں. کیا کرنا ہے ہمیں اس رمضان کے مہینے کے اندر، کیا کرنا ہے، کتنا وقت ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے، کتنا وقت ہم اللہ تعالیٰ کے عبادت میں گزاریں گے، تلاوت میں گزاریں گے، کتنا وقت ہم اپنی زندگی کی ضروریات میں گزاریں گے. پھر ایک ایک منٹ کو اپنے آپ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس میں نیک اعمال کا جانا ہے. کیونکہ جن کاموں میں ہماری غفلت زیادہ ہو جاتی ہے ان میں ایک کام وقت بھی ہے. ہم وقت کی بڑی قدر نہیں کرتے ہیں، قدردانی ہم نہیں کرتے ہیں، ناقدری ہم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں ان سے متعلق اکثر لوگ جو ہے لاپرواہی برتتے ہیں، غفلت کے شکار ہیں. دیکھو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ زندگی میں آنے کے بعد بھی ہماری صورت حال ہوتی ہے مسجدوں سے دور، روزوں سے دور. آدمی یہاں تک کہ اسے اتنی بھی فرصت نہ ملتی ہے کہ آدمی اللہ کو کم سے کم یاد کرے. یہ ہماری صورت حال ہوتی ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی دو ایسی نعمتیں ہیں اکثر لوگ ان کے متعلق نقصان اٹھاتے ہیں. الصحت والفراغ. اللہ کے نبی نے کہا کہ صحت، اللہ صحت سے نوازا، صحت و تندرستی ہے، اور اسی طرح خالی اوقات ہیں. یہ دونوں انسان کے پاس بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرنا ہے. دیکھیے آج اللہ ہمیں صحت دیا ہے، صحت و دولت سے نوازا. جب روزہ رکھنے کی بات آتی ہے آدمی کئی طرح کے ہیلے بہانے بناتا ہے. اب بتاتا ہے آدمی میرے پاس سخاوت نہیں، میں کام کرنے جاتا ہوں، دھوپ میں نکلتا ہوں، مجھے دھوپ میں چلنا پھرنا پڑتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے ہم ہیلے بہانے بناتے ہیں. بھائی روزہ، یہ جو
انسان کی روح کو پاک کرنے والا ہے. یہ روزہ ہمیں اپنے آپ کے اندر جو ہے اللہ کا ڈر پیدا کرنے والا ہے. یہ روزہ ہمیں گناہوں سے دور رکھنے والا ہے. یہ روزہ ہمیں انسان کے اندر جو ہے ہر طرح کی تبدیلی لانے والا ہے. یہ روزہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے. اتنی مقدس عبادت کو ہم چھوڑ کر کتنے ہی بہانے بناتے ہیں. اللہ نے صحت دیا ہے, اللہ نے صحت و عافیت سے نوازا ہے. ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم پہلے سے ہم سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں اسے نہیں ہو پائے گا. یہ ہم چلنا پھرنا دھوپ میں آنے جانے, بھائی کوشش کرو. ہماری کوشش پر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے مدد کرتا ہے. ہمارے نیک ارادوں پر بھی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے. آدمی ہیلے بہانے نہ بنائے, کوشش کریں. اللہ جب صحت دیا ہے, یہ فرض ہے روزے, سال کی 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ جو ہے نا جس کے اندر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ روزے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے. یہ صرف ہمارا نہیں ہے, ہمارے سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیے تھے. کیوں؟ روزے کا مقصد اللہ نے بتایا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو, ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو. بھائی آج سال کے 11 مہینے ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اتنی گناہیں ہم کرتے ہیں. گناہ کرتے وقت یہ آدمی نہیں سوچتا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے, میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہ ہمارے دلوں کے اندر کیفیت نہیں آتی ہے. یہ مہینہ ہمیں ایسی تربیت کرتا ہے, انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو انسان کو جب اللہ نے صحت و عافیت سے نوازا ہے تو انسان کو اس عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے. یہی بھی بہانے, یہ ہر طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں. دیکھیے اور بھی ساتھی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. جب آدمی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے اندر سے وقت نکالتا ہے, اتنا ہمیں عبادت کے اندر گزارنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا. اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیری اوقات کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور نہ کر دوں. دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح اللہ کو فرمایا اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے. ہمیں دوسروں کے بھروسے دوسروں کے سہارے زندگی جینے کی نوبت نہیں آتی ہے. خوددار زندگی ہم جی پائیں گے. اور جس کہتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو ڈر ہوتا ہے ہم فقیر ہو جائیں گے, محتاج ہو جائیں گے. بھائی یہ ڈر آپ کے اندر سے محتاجی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا. کیوں؟ آپ رب کی عبادت کے لیے وقت نکالیں, آپ اپنے خالق کی عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ وقت نکال کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جب آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ بے سہارا نہیں چھوڑے گا. ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, یہ وقت ہم نکالیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے محتاجی کو بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا. اور ایسا نہ کیا آدمی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اندر اور مصروفیت کو زیادہ کر دے گا. آپ دیکھو آدمی صبح اٹھتا ہے, دیکھیں کتنا انسان کی زندگی میں اگر انسان کی خود اب بھی دیکھ لو, آدمی جو ہے صبح اٹھتا ہے نماز چھوڑ دیا, اب اس کی زندگی دیکھو کتنا مصروف رہتا ہے. کبھی اسے وقت معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے, ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے. اسی وقت معلوم بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اتنا مشغول کر دیتا ہے وہ کبھی اللہ کو یاد کرنے والا بنے گا. تو اسی لیے اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو. ہم کام کا سال کی 11 مہینے رہتے ہیں, ایک مہینہ بھی اگر ہم اللہ کی عبادت میں نہ گزاریں اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے. یہ ایسے سعادت مند دن ہے, یہ ایسی نعمتوں کے دن ہے. اگر آدمی لاپرواہی میں ان ایام کو ان دنوں کو اگر لاپرواہی میں گزار
آپ کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کو خاص وقت نکال کر جس میں اللہ کی مقدس کتاب کی ہم تلاوت کریں. قرآن اور ماہ رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیے قرآن کی آیت ہمیں خود صاف بتاتی ہے یہ رمضان کا ذکر اللہ نے جہاں کیا ہے وہی مطلوب اللہ نے قرآن کا ذکر کیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یعنی قرآن کا جو تعلق ہے رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس مہینے کے اندر جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا فائدہ ہے. لیکن بدقسمتی کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہمیں دوپہر میں نماز ظہر کی نماز پڑھ کر جس بھی وقت ملتا ہے آدمی اگر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر لے گا کتنا فائدہ ہوگا. لیکن آدمی موبائل فون لے کر گیم کھیلنے ہو یا کسی طرح کی چیزیں دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتا ہے. بھائی یہ مہینہ ہمیں کھیلنے کودنے نہیں ہے. یہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک جو ہم بھوکا رہ رہے ہیں یہ صرف روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد صرف جو ہے خالی پیٹ رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد وہ ہے کہ ہم اللہ سے جڑ کر رہیں گا اللہ کا ذکر کریں. اکیلے ہیں خالی وقت ہے آپ قرآن اٹھائیں پڑھیں. قرآن اتارا ہی اسی مہینے کے اندر گیا ہے. وقتاً فوقتاً کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں کبھی ایک سورہ اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے اندر اللہ نے اس قرآن کو جو ہے مکمل طور پر اللہ نے نازل کیا. دیکھیے اس قرآن کی مہینے کی خصوصیت اگر آپ دیکھیں گے قرآن کی اتنی بڑی خصوصیت اس مہینے کے اندر ہے. ایک تو اس مہینے میں نازل ہوا. دوسری بات یہ ہے اللہ نے اس مہینے میں سے اس رات کو اللہ نے خاص کیا ہے. اس رات کو اللہ نے چنا اس قرآن کو اتارنے کے لیے. قرآن کی اتارے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں اتارا ہے. یعنی ویسے رمضان کی ہر رات مبارک ہوتی ہے لیکن اس رات کی اتنی بڑی خصوصیت ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی رات کہا ہے. اس رات کو مبارک رات کہا ہے قدر والی رات کہا ہے. قرآن مجید کی ایک سورت ہے سورۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیے اللہ نے بتایا یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی آپ کا جا کر اس رات کو پانا گویا کہ آپ 1000 مہینوں کی بہتر عبادت آپ کر رہے ہیں. ایسی مبارک ایسی مقدس رات کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. دیکھیے کتنی بڑی کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی. کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جو اپنی زندگی میں اس مبارک رات کو پا کے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا. دیکھیے ایک حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ قرآن یہ روزہ دونوں اللہ کے پاس شفاعت کریں گے. روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے بھوکا رکھا ہے اس نے مجھے کیا کہتے ہیں میرے خاطر اس نے بھوکا رہا ہے. اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن اللہ کے پاس سفارش کرے گا. یہ راتوں میں سونے کے بجائے جا کر مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا پڑھا اس نے. اے اللہ لہذا تو میرے سفارش اس کے حق میں قبول فرما. سوچیے کتنا بڑا خوش نصیب انسان ہوگا وہ آدمی جس کے حق میں روزہ سفارش کرے جس کے حق میں قرآن سفارش کرے. ارے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں اکثر مسلمان ایسے ہیں یہ روزے کو ہم لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں. یہ رمضان کا مہینے کو بھی ہم اتنی لاپرواہی میں گزارے. سوچے اتنا بڑا بدنصیب انسان دنیا کے اندر گزار نہ ہوگا. قرآن کا مہینہ ہے قرآن کی تلاوت کرو. اگر نہیں آتا ہے سیکھو
کیا ہے؟ قرآن کی ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے۔ اب اللہ کے پاس ایک ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اگر آدمی الف لام میم اگر پڑھتا ہے تو گویا آدمی بیٹھے بیٹھے 30 نیکیاں کما لیا۔ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کے اندر ڈوبے رہنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے سمندر میں ڈوبنے کا مہینہ ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر بھی کھانے، دوسروں کے لیے جو ہے نا یہ کرنے کے لیے کھیلنے کودنے، آج کل وہاں جو ہے نا آج کل فی الحال کرکٹ بڑا چل رہا ہے، آدمی ہمارے نوجوان ایسے ہیں بیٹنگ کرنے میں جو ہے یہ جیتنے کا یہ جیتنے کا اتنا روپیہ ایسے دام کو ہم برباد کر رہے ہیں اپنی زندگی، اپنی اوقات کو ہم برباد کر رہے ہیں۔ کیا ملے گا؟ نہ کھیلنے والا آپ کو کچھ دے گا، نہ کھیلنے والا نہ آپ کا کچھ سہارا بنے گا۔ ہماری دنیا برباد، ہماری آخرت برباد۔ میں خاص کر کے دعاؤں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ اس مہینے کے اندر گھر میں رہتے ہوئے کھانے پینے یہ چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگائیں، بلکہ جو ہے کوشش یہ کی جائے کہ دن کے اندر ہم اللہ کی مقدس کتاب کی ہم تلاوت کریں گے۔ وقت نکالیں، آدمی اگر وقت نکالتا ہے تو وقت ضرور نہیں ملتا، ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو جو اتارا ہے پڑھنے کے لیے، ہمیں پڑھنا ہے، ایک مقدس مہینے کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کتاب۔ ایسا نہیں کہ ساتھ 11 مہینے چھوڑو، ایسا نہیں ہے، ہر دن ہمیں پڑھنا ہے، ایک عادت ہمیں بنانی، کم از کم اتنا تو ہم کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ قرآن کا دور، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو قرآن کا ایک مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا آپ نے 2 دور کیا۔ وقت ملتا ہے، وقت نکالیں، کم از کم مہینے کے اندر ہم ناظرہ دیکھ کر ایک مرتبہ ہم قرآن پڑھیں، کم از کم کوشش ڈالیں جن میں 1 صفحہ 2 صفحے یا 1 رکوع کے حساب جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں کوشش کیجیے۔ 5 تاثرات ہمارے پاس ہیں، بیکار کی چیزوں میں لگنے کی بجائے، بیکار گپ شپ کرنے کی بجائے، بیکار چیزوں میں وقت کمانے کی بجائے بھائی قرآن کو ہاتھ میں پڑھو۔ یہ جوانی کے اندر عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اس کی تلاوت میں خلل پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے اپنے نفس کو تقوی کا عادی بنانا، تقوی کا عادی بنانا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جو ٹریننگ یہی دیتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا ہے۔ ماہ رمضان میں اصلاح نفس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں حقیقی تقوی کو جگا دے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے، کیسے؟ روزہ لے کر ہم گناہ نہیں کرتے، روزہ رکھ کر ہم جھوٹ نہیں بولتے، روزہ رکھ کر ہم غیبت نہیں کرتے، روزہ رکھ کر ہم کسی کو برا بھلا نہیں بولتے ہیں، روزہ رہ کر ہم کسی سے جھگڑتے نہیں ہیں، روزہ رہ کر ہم نہ کہ اپنی زبان کو بیکار کی چیزوں میں لگاتے ہیں۔ بھائی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اپنی نفس کی اصلاح کرنا ہے، یہ ہمارے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرے اللہ کا۔ روزے میں رہ کر ہمیں ڈرتے ہیں اگر جھوٹ بولے ہمارا روزہ برباد، ہمارا بھوکا رہنا بیکار، ہمارا یہ صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنا بیکار ہے۔ جیسی اذان ہوتی دوڑتے دوڑتے ہم مسجد آتے ہیں، جیسی وقت ہوتا ہے سحری ہم کر لیتے ہیں، جیسی وقت ہوتا ہے ہم افطاری کر لیتے ہیں، ہمارا ہر کام ایک نظام کے برابر چلتا ہے۔ زندگی پوری ویسی ہی چلنی چاہیے، زندگی پوری ویسی ہی چلنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
جو آدمی ہر مسلمان مرد اور مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے ماہ رمضان سے حقیقی تربیت حاصل کر کے اپنے دل میں تقوی پیدا کیجیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مصداق ہم نہ بنے. اللہ کے نبی نے کہا رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع ورب صائم لیس له من قیامه الا السهر. اللہ کے نبی نے کہا کتنی ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں روزے صرف بھوکے ہی حاصل ہوتی ہے، بھوکا رہنا ہی ملتا ہے، کوئی اور فائدہ نہیں ملتا. اور کتنی ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں قیام سے صرف رات جگنا ہی ملتا. کیا مطلب ہے؟ آدمی اگر روزہ رہ کر بیکار کی چیزوں میں لگاتا ہے، وقت برباد کرتا ہے، نہ اللہ کا ذکر، نہ قرآن کی تلاوت، نہ نیکیوں میں گزارنے کی رغبت، اگر یہ نہ ہو یہ روزہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کو صرف بھوکا رہے. اس کے علاوہ کیا نہیں ہوتا. اگر آدمی رات کو جاگتا ہے، ہمارے پاس تصور کیا ہے؟ تھوڑی دیر بیٹھ کے بیان سن لیے، پھر اس کے بعد کھانے پینے میں مشغول ہو گئے، اب جیسے ہی پورا کام ہو گیا نکل کے چلے گئے. بھائی یہ رات میں چلنا ہے، یہ فائدہ نہیں. باہر بیٹھ کے گفتگو کرنا، بیکار کی باتیں کرنا، دوست و احباب کے ساتھ مل کر لینا، بیکار گفتگو کرنا، یہ رات جاگنے کا فائدہ نہیں ہے. رات جاگنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ رات جا کر اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، جتنا آپ ہو سکتا ہے نفلی نمازوں کا اہتمام کریں. اس کا فائدہ ہوگا. ہمارے رات جاگنے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ راتیں ایسی ہیں ہماری دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، ہماری مرادیں اللہ پوری کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پوری طرح ہم اپنے آپ کو اس کا کریں. آخر بات یہ ہے نمازوں کو ہم عادی بنیں، نمازوں کے ہم عادی بنیں. بڑی بات ہے. ہم سال کے 11 مہینے مسجدوں سے دور ہوتے ہیں، مسجدوں سے بہت دور ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم مسجدوں سے ایسے جڑے رہتے ہیں گویا کہ ہم دیکھنے والا یہ سمجھے یہ بڑا پکا مسلمان ہے، نمازی ہے. جیسے ہی شوال کی چاند نظر آتی، شوال کا چاند نظر آتا ہے، پھر ہمارے مسجد خالی، یہ سفید مسلموں کو طرف جاتی ہے، یہ سفید نمازیوں کے لیے طرف جاتی ہے. نہیں نمازی لوگ یہ کوشش کرو، یہ رمضان کا مہینہ پوری طرح ہم اس کے اندر تربیت پائیں گے. انشاءاللہ پوری طرح ہم تربیت پائیں گے، اپنے آپ کو ہم بدلیں گے، ایک نیک انسان بنائیں گے. یہ رمضان کے مہینے سے ہماری ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی، ایک نئی زندگی کی شروعات ہوگی. آج تک ہم نے جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، یہ کوتاہیوں کو چھوڑ کر ایک ایسی زندگی کی شروعات ہم کریں گے. ہماری زندگی کا مقصد جو ہے، اللہ نے جس مقصد کے تحت ہمیں بنایا ہے، جس مقصد کے تحت ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو ہم سمجھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے. ہم وقت نکالیں گے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کے لیے. جب کبھی بھی اعلان ہو نماز کی طرف، ہم جہاں بھی ہو مسجد کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں، ہم اپنے اندر پوری طرح تبدیلی لائیں گے. ہم نے یہی کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بہت کہا رہا ہے. بھائی آج تک جو غفلتیں ہم سے ہوئی، کبھی آدمی جمعہ نظر آتا ہے، کبھی جمعہ کو نظر آیا تو پھر جمعہ کو نظر آتا ہے. اب دیکھیں ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہوتی ہے، زندگی کے اتنے مصروفیات ہیں لیکن جمعہ کے اندر بھی جو نظر آنے کی توفیق ہمیں نہیں ہوتی. جمعہ کے اندر بھی ہمیں جلد آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کام تو ہمیشہ رہتے ہیں، کام تو ہمیشہ رہتے ہیں. ہفتے میں ایک دن کا مسئلہ ہوتا ہے تو جلد آ کر اللہ کی عبادت کتنے ثواب سے محروم ہو جائے، ثواب سے محروم ہو جائے. یہ عادت ایسی ہوتی ہے رمضان کے مہینے کے اندر بھی کوتاہی ہوتی ہے. کیوں فائدہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کریں.
بدلے اپنے آپ، ایک نئے عزم لے کر اپنے ہاتھ سے جائیں، ہمارے زندگی تبدیل ہوگی انشاءاللہ۔ کوشش کریے مہینہ جو آ رہا ہے اس مہینے کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بچے ہو، ہر کوئی یہ کام کرے، یہ کیا کہتے ہیں ارادہ کریں انشاءاللہ یہ رمضان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، کوشش کریں گے ہم نیکیاں کمانے کی، یہ نیکیاں ہماری زندگی بھر رہے گی انشاءاللہ، ہم نمازی بنیں گے، ہم جو ہے نا اللہ کے مطیع و فرمانبردار بنیں گے، ہماری پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرے گی انشاءاللہ۔ آدمی نیک ارادہ بھی کرتا ہے اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے، پیغام یہ ہے، ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے چلے گئے، کئی رمضان ہماری زندگی میں آئے چلے گئے، لیکن زندگی کبھی تبدیل نہ ہوئی، زندگی کبھی بدلی نہیں، ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم تبدیلی نہ لائیں، چاہے 100 رمضان بھی گزرے، چاہے 50 بھی گزرے، جتنے بھی گزرے، کوئی فائدہ نہیں۔ تبدیلی لانے کے لیے اپنے آپ کو محنت کرنا ہے۔ اگر ہم بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، اگر ہمارے اندر بدلنے کا ارادہ نہیں، چاہے آپ جتنی بھی کوشش کرنے میں بیکار میں فائدہ۔ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین مجھے اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کہیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں ظاہری باطنی ہر طرح کی تربیت ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاموں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جتنے صحت مند ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله